اس کے بعد کا ایک مسئلہ جو میں نے شب قدر میں بھی ذکر کیا اور ہمارے حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم کے حکم پہ جمعے کے موقع پہ بھی اس کی وضاحت کرنے کی حضرت صدر صاحب نے مجھے حکم دیا، وہ عید کی نماز کا مسئلہ ہے۔ میں نے شب قدر میں بتلایا تھا کہ عید کی نماز حتی الامکان عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے، سوائے ایک دو مرتبہ کے حضور نے اکثر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی ہے، کھلے میدان میں پڑھا ہے۔ مسجد میں ایک دو مرتبہ مسجد نبوی میں حضور نے عید کی نماز پڑھی ہے۔ عید کی نماز مسجد میں ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے سے لوگوں میں ایک قسم کی سہولت کا شکار ہو گئے لوگ، اور اس کے نتیجے میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے شب قدر میں بتلایا۔ آپ کے پاس ہمت ہے، بلکہ ہمت نہیں ہے تو ہمت پیدا کرنا چاہیے۔ ڈائبٹیز کے ہم مریض ہیں، اللہ نہ کرے، بی پی کے مریض ہیں، دعوت میں جانے کا مسئلہ ہے تو 11 بجے تک جب تک دستر نہیں نکلے گا برابر بیٹھیں گے دستر کے واسطے۔ ساری تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنے اس وقت تیار ہیں۔ نعتوں کا مسئلہ، رشتوں کا مسئلہ، تعلقات کا مسئلہ، آگے سوتی دور جائیں گے کیسا، بعد میں کھڑکھڑا لیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے واسطے، شریعت کے مسئلے کے واسطے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی ہمت کر لینی چاہیے۔ جیسے میں نے غالباً کسی جگہ عرض کیا یا یہاں ذکر کیا نہیں معلوم، گزشتہ سال ہم نے مشقتیں برداشت کی، تاقراتوں کا اہتمام کیا، عبادتیں کیا، سب کچھ کیا، کیا مشقتیں ہم نے برداشت نہیں کی، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی مشقتیں ہم نے برداشت کی، لیکن سارا اجر انشاءاللہ آخرت میں ہمارا اللہ کے پاس موجود ہے۔ ایسے ہی یہ ہماری ساری مشقتیں ہیں، یہ ساری مشقتیں ہماری 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن 1 مہینہ سب بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس سارا اجر لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش تو اسی بات کی کرنا چاہیے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں۔ رہا مسئلہ عیدگاہ بس نہیں ہو رہی، روڈوں پہ نماز پڑھ رہی، وہ فلاں کر رہی، تو تھوڑا محنت کر کے جلدی جائیے، فجر پڑھتے ہی چل جائیے عید کی نماز کو عیدگاہ کے اندر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ عذر نہیں ہے کہ عید کی نماز میدان میں نہیں مل رہی، رستوں پہ پڑھ رہی، روڈاں بلاک کر رہی، یہ عذر نہیں ہے۔ آپ اپنی نماز کی فکر کیجیے۔ ہاں، میں نے اس کے بعد جیسے ہمارے شب قدر میں حضرت صدر صاحب نے مجھے بہت فورس کے ساتھ حکم دیا کہ اس مسئلے میں کچھ گنجائش نکالی جائے، تو گنجائش نکالنے والے ہم لوگ کوئی نہیں ہے، صاف بات ہے۔ مختلف علماء کرام سے، مختلف مفتیان کرام سے، مختلف کتابوں کو میں نے ٹٹولا، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ ہم لوگ پہنچے کہ ناجائز نہیں ہے۔ ہر محلے والے اپنے اعتبار سے سوچ لیں، ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے، عمل کرنا آپ حضرات کا کام ہے۔ مسجد میں عید کی نماز پڑھنا ناجائز نہیں ہے، میں نے بتلایا افضل عیدگاہ میں ہے۔ ضرورت ایسی آ جائے جیسے آج کل کے حالات آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اگر پابندی ہو رہی ہے، پولیس کی طرف سے پابندی ہو رہی ہے، یا لوگوں کو ہمارا نماز پڑھنا ناگوار گزر رہا ہے اور لوگوں کو ہمارا ہر عمل ناگوار گزرتا ہے، اس کے باوجود ہم کون سے عمل چھوڑ لیں، تو خالی یہ دلیل نہیں ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچ لیں اچھی طرح، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر واقعتاً ایسے مسائل ہیں کہ عیدگاہ بس نہیں ہو رہی، گنجائش سے زیادہ ہو گیا، آس پاس مسئلہ نہیں ہے اور مسجد ہی میں نماز پڑھنا اب اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں اہتمام کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حضرت صدر محترم صاحب اور کمیٹی کے افراد خود غور کر لیں یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ میں تو دور رہتا ہوں، اس لیے یہاں کے حالات کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اب آپ حضرات کو ہے،
میں نے مسئلہ بتلایا حتی الامکان افضل مسجد عیدگاہ میں ہے. ہاں اگر ایسی کوئی صورتحال آ جائے کہ عیدگاہ بس نہیں ہو رہی, روڈ بلاک ہو جا رہی, بس نہیں ہو پا رہا, تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں اہتمام کر لینا چاہیے. البتہ اہتمام اس کا ہو کہ مسجد میں گنتی چنتی کے لوگ نہ ہو, واقعتاً اہتمام ہو, مسجد بھرنے کا کم سے کم اہتمام ہونا چاہیے. مقصد عید کا یہ ہے کہ لوگوں پر ایک رعب طاری ہو. اللہ کے نبی نے جو عیدین کی نماز مسجد نبوی کے علاوہ باہر جا کر پڑھا ہے, اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کا اتحاد, مسلمانوں کی اجتماعیت ظاہر ہونا ہے. ہر گلی گلی کی مسجدوں میں عید کی نماز کا اگر اہتمام ہونے لگے تو جو مقصد ہے نبی کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا, اور ہو یہی رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد سے ہر مسجدوں والوں نے عید کی نماز شروع کرنے کے سلسلہ شروع کر دیا. حد یہ ہے کہ 4 صف کی مسجدیں ہیں, اس میں بھی عید کی نماز ہو رہی, جمعہ نہیں ہو رہا لیکن عید کی نماز ہو رہی. سہولت کے اتنے شکار ہو گئے کہ لیلۃ الجائزہ کا انعام جو ہے لٹایا پوری شاپنگ میں, اور کمر سیدھی کرنے کے واسطے جو لیٹے تو میں نے بتلایا کہ عید کی نماز کے لالے پڑ رہے ہیں. تو اب کہاں عید کیا ہے گاہ کو جائیں گے اور کہاں عید کی تیاری کر کے بیٹھیں گے. ہڑا ہڑی میں 4 لوٹے ڈال لیے, وہ کرتا پہن لیے, جا قریب کی مسجد ہے گھس کے نماز پڑھ لیے, تو عید کی نماز ہو گئی. نہ خطبہ سننے کا اہتمام, نہ بیٹھنے کا اہتمام, نہ ملنے کا اہتمام. یہ تو ہمارا حال ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عید کی نماز اول وقت میں ہونی چاہیے. پوری حدیثوں کو دیکھ لیں, آپ پوری حدیثوں کو دیکھ لیں, کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضور نے عید کی نماز تاخیر سے پڑھی ہو. عید کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے. طلوع ہوا اس کے مان 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز ہونی چاہیے. ہمارے پاس عید کی نمازیں 10-10 بجے تک ہوتی ہیں. آخری لمحہ تو ایسا آتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد زوال ہو جاتا ہے. کیوں صاحب لوگ نہیں آتے عیدگاہ کو, کئی کو نہیں آتے, سو رہے ہیں, کمر سیدھی ہو رہی ہے ابھی. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز میں پورا اہتمام کر کے آ جائیں, تیار کیا ہو کے آ جائیں, اور فجر کی نماز ادھر پڑھیں اور ادھر اللہ کی تکبیر اور کبریائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کو چلے جائیں. یا مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہو تو وہیں فوری اللہ کی تکبیر اور کبریائی اور بڑائی بیان کر دیں, اور اس کے مہان بعد عید کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے اگر مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہوتی ہے تو ایک سنت اگر چھوٹ رہی ہے تو کم سے کم دوسری سنت زندہ کیجیے. اگر حالات کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے, مسائل کی وجہ سے عیدگاہ کی سنت ہم چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے واسطے دوسری سنت زندہ کیجیے اور وہ اول وقت میں عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو پھر اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ واقعتاً عید کے پابند ہیں اور کتنے سہولت پسندی کے واسطے کر رہے ہیں, خود اندازہ ہو جائے گا.